السلام علیکم جی. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے جس میں ہم آپ سے ڈسکس کریں گے پروسیس ٹو کمپیل اپیئرنس. کس پرسن کی؟ اینی پرسن کی، وٹنس کی، اکیوز پرسن کی. اور ہم اس میں آپ کو بتائیں گے کہ کون کون سے اسٹیچوٹری پروویژن جو ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہیں. اس کے علاوہ پروسیجر کیا ہے، کانسیکوینسز کیا ہیں. یہ سارا آج کے لیکچر میں ہم آپ سے ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. لیکن یاد رکھیے گا کہ کرمنل کیسز میں جو کمپیل ٹو اپیئرنس کا پورشن ہے یہ بہت زیادہ اہم پورشن ہے، جس میں ڈیفرنٹ کیٹیگریز کے اندر سمن کے متعلق ڈیٹیل ڈسکشن کی جاتی ہے، وارنٹ کے متعلق ڈیٹیل ڈسکشن کی جاتی ہے، اٹیچمنٹ آف پراپرٹی کے متعلق ڈیٹیل ڈسکشن ہے، ابسکاؤنڈر. اب جو ابسکاؤنڈر کا سیکشن ہے وہ 87 ہے اور جو اٹیچمنٹ کا سیکشن ہے وہ 88 ہے. اور بہت ساری چیزیں جو اس لیکچر میں آج آپ دیکھیں گے. اس سے پہلے بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کے علم میں نہیں ہوں گی وہ بھی آپ جانیں گے. لیکن اس ٹاپک پر جانے سے پہلے میرا یوٹیوب چینل افرا سیاب ماحول ایڈوکیٹ ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. تو آئیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف. سب سے پہلے ریلیونٹ پروویژنس کون سی ہیں اس ٹاپک کے لیے ہمارے پاس. اب ہم ریلیونٹ پروویژن ڈسکس کریں گے آپ سے کہ کون کون سی ہیں. سب سے پہلے میں ساتھ ساتھ آپ کو لکھواتا جاتا ہوں، وہ آپ لکھ لیں تو وہ آپ کے لیے تھوڑا بہتر رہے گا. اگر آپ CRPC کا سیکشن 68 نکال لیں تو وہاں پر اگر جہاں پر کمپیل ٹو اپیئرنس کی ہیڈنگ ہے وہاں پر اگر آپ نوٹ کر لیں تو یہ ہمیشہ آپ کے ریکارڈ میں رہے گی باتیں کہ کون کون سے ریلیونٹ سے اس کے لیے ہیں، سیکشن کون سے ہیں، کون سے آپ نے ساتھ میں ملا کر پڑھنے ہیں. اگر ہم بات کریں سمنس کی، سمنس کو CRPC میں سیکشن 68 سے لے کر 74 جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے. وارنٹ کی بات کریں تو سیکشن 75 سے لے کر 86 CRPC تک جو ہے وہ وارنٹ کو ڈیل کرتا ہے. اس کے بعد پروکلیمیشن کی بات کریں، پروکلامیشن کو یاد رکھیے گا سیکشن 87 ڈیل کرتا ہے. اس کے بعد اٹیچمنٹ کو سیکشن 88 CRPC ڈیل کرتا ہے. اور اس کے ساتھ جو ریلیونٹ پروویژنز ہیں وہ بھی آپ لکھ لیں. سیکشن 86 ٹو 93C CRPC، فارم 1 to 7 آف شیڈول 5 CRPC، سمن ٹو این اکیوز پرسن، جو سمن ٹو اکیوز پرسن سیکشن 68 ہے. اس کے بعد چیپٹر 1 پارٹ سی کا جو پورشن 1 ہے اس کا، اینڈ چیپٹر 15 پارٹ اے رول 1 والیوم 3 ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈرز. والیوم 3 جو ہے یہ کرمنل لیٹیگیشن کو ڈیل کرتا ہے. اس کے بعد چیپٹر 21 رول 21(5), چیپٹر 22 رول 55، چیپٹر 23 رول 21، 23 اینڈ 24، چیپٹر 26 رول 5، رجسٹر نمبر 4 and 5 and 10 آف دا پولیس اسٹیشن. یہ ڈیل کرتے ہیں جی اس ہمارے ریلیونٹ پورشن کو. اب ہم سب سے پہلے ان کے میننگ دیکھ لیتے ہیں کہ میننگ کیا لکھے ہوئے ہیں. اگر ہم بات سمن کی کریں تو سمن کے متعلق میں نے آپ کو پہلے لکھوا دیا کہ سیکشن 68 ہے. اب اس میں ہم بیسیکلی دیکھنے لگے ہیں کہ موڈز اینڈ مینرز ٹو کمپیل اٹینڈنس آف اینی پرسن اکیوز اینڈ وٹنس. سب سے پہلے سمن کو ہم دیکھتے ہیں کہ سمن کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے. دیکھیں سمن کو CRPC کے اندر کسی بھی جگہ پر ڈیفائن نہیں کیا گیا ہے، نہ وارنٹ کو ڈیفائن کیا گیا ہے. اگر ہم سیکشن 4 دیکھیں تو وہاں پر ہمیں یہ ڈیفینیشن جو ہے ان کی نہیں ملتی ہے، لیکن الٹیمیٹ کوئی نہ کوئی میننگ تو ان کے ہوں گے. اگر ہم کوئی ڈکشنری نکالیں تو وہاں سے ہمیں یہ میننگ جو ہے وہ مل سکتے ہیں. تو آئیے چلتے ہیں ڈکشنری کی طرف اور ان کی میننگ کی طرف. اب سمن کی ڈیفینیشن. The definition of summon has not been given under the CRPC. According to dictionary meaning, an order to appear before a judge or magistrate or the writ containing
such an order. اب اس میں ہم نے جو دیکھا وہ یہ ہے کہ ایک ایسا آرڈر جس میں آپ مجسٹریٹ کے سامنے یا کورٹ کے سامنے جو ہے وہ اپیئر ہوتے ہیں. اس کے بعد اکارڈنگ ٹو بریٹین کا ڈاکومنٹ ایشوڈ بائی اے کورٹ آرڈرنگ اے اسپیسیفک پرسن ٹو اپیئر ایٹ اے اسپیسیفک ٹائم فار سم اسپیسیفک پرپز. کسی اسپیسیفک ٹائم کے لیے اسپیسیفک پرپز کے لیے کورٹ کے سامنے مجسٹریٹ کی کورٹ کے سامنے اپیئر ہونا. اس کے بعد نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس وارنٹ کی ڈیفینیشن. وارنٹ کی ڈیفینیشن بھی یاد رکھیے گا وہ سی آر پی سی میں کہیں بھی آپ کو وارنٹ کی ڈیفینیشن جو ہے وہ نہیں ملے گی, لیکن الٹیمیٹ ہم نے ڈکشنری سے اس کو جو ہے وہ ڈیفائن کرنا ہے تو وہ ہم ڈیفائن کرتے ہیں. A warrant is necessary if any arrest is to be considered legal, except situations in which arrest without warrant is recognized by law or statute. Warrants can be used for criminal and non-criminal matter. اب اس کا جو پورشن ہے وارنٹ کا سیکشن 75 سے لے کر 86 تک وہ بھی آگے ہم مزید اس کو بھی ڈسکس کریں گے آپ سے. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ڈیفینیشن پھر آتی ہے اٹیچمنٹ کی. اٹیچمنٹ کو جو سیکشن ڈیل کر پروکلیمیشن کی پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. پروکلیمیشن کی یاد رکھیے گا کہ پروکلیمیشن جو ہے وہ 87 میں ہے. اے فارمل پبلک اسٹیٹمنٹ اناؤنسمنٹ ڈیکلیریشن گیونگ پبلک نوٹس. اس کے بعد پھر ہمارے پاس ڈیفینیشن آتی ہے جی اٹیچمنٹ کی. اٹیچمنٹ سیکشن 88 سی آر پی سی دا سیزنگ آف پرسنز پراپرٹی to secure a judgment or to be sold in satisfaction of judgment. According to the Free Dictionary, the legal process of seizing property to ensure satisfaction of a judgment. The document by which a court orders such a seizing may be called a writ of attachment or order of an attachment. Originally, main purpose of attachment was to coerce a defendant into appearing in a court and answering the plaintiff's claim. اس کے بعد پھر ہمارے پاس ایک اور سیکشن آتا ہے ایشوئنس آف وارنٹس ان لیو آف اور ان ایڈیشن ٹو سمن. اس کو سیکشن جو ہے وہ 90 ڈیل کرے گا. پھر اس کے بعد اگر ہم بانڈ کی بات کریں تو بانڈ کے لیے ہمارے پاس جو سیکشن ہے اسی پورشن میں کمپیل ٹو اپیئرنس میں سیکشن 76 اور 91 ہے. اب اس کو تھوڑا سا مزید جو ہے وہ الیبوریٹ کر لیتی ہیں. بانڈ کیا ہوتا ہے؟ A law, a formal written agreement by which a person undertakes to perform a certain acts. Example for giving appearing in court or fulfilling the obligation of a contract. Failure to perform the act obligation. اب اس میں یہاں سے میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں اس پورشن کے متعلق کہ دیکھیں بانڈ جمع کروایا جاتا ہے. بانڈ اس بات کی آگے جو ہے وہ شورٹی جو ہے وہ بانڈ دیتا ہے اور پرپس کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی سرٹن پرسن ہے اس کو حاضر کرنا ہے تو اس کو حاضر کیا جائے. اس کے بعد یہاں پر ہم ایک چیز دیکھیں گے کہ بانڈ کے اندر یاد رکھنا ہے کہ جو شورٹی ہوتا ہے نا وہ ضرور انوالوڈ ہوتا ہے. اب ہم اس میں ڈسکس یہ کرنے لگے ہیں آپ سے. اب سب سے پہلے ہم نے ان کی ڈیفینیشنز دیکھی. ڈیفینیشن کس کس کی دیکھی ہم نے؟ سمن کی دیکھی, وارنٹ کی دیکھی, پروکلامیشن کی دیکھی, اٹیچمنٹ کی دیکھی. اس کے بعد پھر ہم نے ڈیفینیشن جو ہے ایشو آف وارنٹ ان لیو اور ان ایڈیشن ٹو سمن دیکھا. اس کے بعد بانڈ کو ہم نے ڈسکس کیا. اب یہ تو ہمارے پاس ہو گئے. اس کے بعد ہمارے پاس اب جو اگلی سٹیج ہے وہ ہم آپ سے ڈسکس کرنے لگے ہیں, وہ ہے دا کورٹس وچ مے ایشو سمنس, وارنٹس, پروکلیمیشن, اٹیچمنٹ آف پراپرٹی, وارنٹ ان دا فرسٹ انسٹنس ان لیو آف سمن اینڈ ٹو ٹیک شورٹی. اب یاد رکھیے گا کہ کون کون سی جو کورٹس ہیں وہ سمن ایشو کر سکتی ہیں, وارنٹس کر سکتی ہیں, پروکلامیشن کر سکتی ہیں, اٹیچمنٹ آف پراپرٹی کر سکتی ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے ہم آپ کو بتانے لگے ہیں کہ وہ کون کون سی کورٹس ہیں جو کمپیل ٹو اپیئرنس کے چیپٹر کے اندر آتی ہیں, جن کو ہم ڈسکس آپ سے کرنے لگے ہیں. وہ اب ضرور نوٹ کیجئے گا. اب اس میں جو میرے علم کے مطابق جو میری ریسرچ ہے اس پر کہ یہ 10 قسم کی کورٹس ہیں جو اس پورشن کے اندر جو ہے ان کو یہ پاور دی گئی ہے کہ وہ کمپیلڈ اپیئرنس کر سکتی ہیں. کون کون سی؟ پہلے نمبر پر ہائی کورٹ آئے گی, سیکنڈ نمبر پر کورٹ آف سیشن جج آئے گی, تھرڈ نمبر پر
कोर्ट ऑफ एडिशनल सेशन जज आएगी, और उसके बाद 4 नंबर पर कोर्ट ऑफ असिस्टेंट सेशन जज, 5 नंबर पर कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, 6 नंबर पर कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, 7 नंबर पर कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, उसके बाद 8 नंबर पर मजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास, और उसके बाद 9 नंबर पर स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और जो 10वां नंबर होगा 10th नंबर होगा कोर्ट एस्टेब्लिश आउटसाइड पाकिस्तान continued by the authority of the central government in exercise of its foreign jurisdiction। अब ये तो हमने देखा कि कौन कौन सी कोर्ट्स को पावर है जो कंपेल टू अपीयरेंस कर सकती है एनी पर्सन को, विटनेस को और अक्यूज पर्सन को। अब मैं आपको बताने लगा हूं अदर बॉडीज, पर्सन्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स फंक्शन अंडर दिस चैप्टर, कि कौन कौन से जो है इस चैप्टर के तहत जो बॉडीज हैं वो फंक्शन करती हैं। पहले नंबर पर द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड नंबर पर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ ऑल द प्रोविंसेस, और थर्ड नंबर पर डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और फोर्थ नंबर पर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन कंसर्न्ड एंड अदर पुलिस ऑफिशियल डिप्यूटेड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस, और फिफ्थ नंबर पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू एज कलेक्टर, और 6 नंबर पर हेड्स ऑफ कंपनीज, कॉरपोरेट बॉडीज, प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कॉरपोरेशन, और 7वें नंबर पर लैंड होल्डर्स, फार्मर्स एट्सेट्रा जो है ये इस चैप्टर के तहत जो है वो ये वर्क करते हैं। इसके बाद अब हम डिस्कस करने लगे हैं, आपसे सेक्शन डिस्कस करने लगे हैं कि सेक्शन के अंदर जो हम चीज़ें नोट करेंगे, अब ये बड़ा एक सिंपल सा फार्मूला है इसको याद करने का, वो मैं आपसे डिस्कस भी करता हूँ, आप साथ साथ चाहें तो नोट कर लें, ये आपके लिए बड़ा जो है ये मुफीद होगा। अब इसके अंदर बेसिकली हम इसको जो है वो 5 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। ये सेक्शन 68 से लेके आपको समझ आ जाएगा कि इसके अंदर बेसिकली होता क्या है। अब हम आपसे सेक्शन 68 से ऑनवर्ड जो है वो डिस्कस करने लगे हैं। याद रखिएगा कि इसको समझना आपके लिए बहुत आसानी होगा। इसके लिए मैंने आपके लिए एक चार्ट भी बना दिया, वो आप चार्ट जरूर देखें। इस चार्ट के देखने से आपको ये होगा कि आपको पता चलेगा कि इसके अंदर हमने बेसिकली देखना क्या है। इन सेक्शंस के अंदर समन, वारंट के सेक्शन जो हैं, आगे प्रोक्लामेशन, अटैचमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम इसमें कवर करेंगे और ये बहुत आसानी होगी इसमें आपके लिए। देखिए ये जो पोर्शन है इसमें हम 5 चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करती हैं। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए सेक्शन 68 की बात करते हैं। जैसे अब सारे मैं यहाँ पर जो है सेक्शन के अंदर हमने 5 चीज़ें हर सेक्शन के अंदर देखते जाना है। सबसे पहले सेक्शन 68 होगा, उसके बाद इशूइंग कोर्ट कौन सी कोर्ट जो है वो इशू करेगी। आगे है कि एस जो है ये स्टैंड्स फॉर समन और डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर वारंट, जो हम आपकी आसानी के लिए यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि जगह कम थी तो मैंने जो है वो इसकी जो है शॉर्ट कर दी है समन में और वारंट। अब समन वारंट का प्रोसीजर क्या होगा, उसके बाद जो चौथा होगा हमारे पास यहाँ पर कॉलम वो ये होगा समन वारंट बाय होम सर्व्ड। उसके बाद 5वें कॉलम के अंदर ये कॉलम, ये जो हमने इसमें बॉक्स बनाए हैं 5, ये आपकी आसानी के लिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब 5वें में ये है समन वारंट टू होम डिलीवर्ड। उसके बाद नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रूफ ऑफ सर्विस, और फिर इसमें डिस्कस करेंगे मैनर्स ऑफ डिलीवरी ऑफ समन वारंट, फिर नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट समन, फिर श्योरिटी, फिर उसके बाद श्योरिटी ऑफ अपीयरेंस एंड इट्स प्रूफ। ये हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जी सेक्शन 68 को कि सेक्शन 68 जो है ये इस बारे में क्या कहता है। सबसे पहले सेक्शन 68 क्या कहता है। अब सेक्शन 68 जो है ये डील्स किस चीज़ को करता है। सेक्शन 68 डील्स विद द फॉर्म ऑफ समन इशूड बाय अ कोर्ट टू whom it served for service। उसके बाद अब इसमें इशूइंग कोर्ट कौन सी होगी, कंसर्न कोर्ट टू whom person witness accused required। उसके बाद इसमें हम देखेंगे समन वारंट एंड प्रोसीजर क्या होगा। इसमें ये लिखा हुआ है सेक्शन 68 के अंदर समन वारंट शैल बी इन राइटिंग इन डुप्लीकेट साइंड एंड सील्ड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट ऑन फॉर्म 1 शेड्यूल 5 देखेंगे तो वहाँ पर उसका जो शेड्यूल भी है वो भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है समन बाय होम सर्व डायरेक्टेड बाय पुलिस और बाय द
complainant or accused on their request. اب یہ چیزیں ہو گئی، یہ سیکشن 68 کے اندر ہیں. ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی. اس کے بعد ہم جائیں گے سیکشن 69 پر کہ سیکشن 69 کیا کہتا ہے. سیکشن، اب میں آپ کو چارٹ کے مطابق ڈسکس کر رہا ہوں، 5 چیزیں میں ہر ایک میں ڈسکس کرتا جاؤں گا. سیکشن ایشوئنگ، یہ آپ کو آلریڈی میں بتا بھی چکا ہوں. سب سے پہلے اگر ہم سیکشن کی بات کریں سیکشن 69 میں، اب اس میں یہ کہ سمن ہاؤس سروڈ، اس کے بعد سگنیچر آف ریسیٹ فار سمن، اس کے بعد سروس آف سمن آن انکارپوریٹڈ کمپنی ایٹسٹرا. پھر یہ ہے کہ اس میں ایشوئنگ کورٹ کون سی آتی ہے، وہ ہے جو کنسرنڈ کورٹ ہوگی. اس کے بعد اس میں سمن اینڈ وارنٹ کا پروسیجر، سمن شیل بی ان رائٹنگ اینڈ ڈپلیکیٹ. اب کیونکہ آگے جو پورشن وارنٹ کا ہے وہ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہاں پر جو ہے ہم ابھی سمن ڈسکس کر رہے ہیں، آگے جا کے ہم جو ہے وہ وارنٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں. یہاں پر یہ ہے سمن شیل بی ان رائٹنگ اینڈ ڈپلیکیٹ سائنڈ اینڈ سیلڈ بائی دا پریزائڈنگ آفیسر آف سچ کورٹ آن فارم 1 شیڈول 5. اس کے بعد سمن بائی ہوم سرو ڈائریکٹڈ. اب یاد رکھیے گا کرمنل میں جو ہے زیادہ تر پریکٹس یہی ہے کہ پولیس والوں کو جو ہے وہ سمن دیے جاتے ہیں، آگے جا کے وہ سرو کرتے ہیں. اس کے بعد سیکشن 69 کے اندر کہ یہ جو پورشن ہے جس میں ہم نے پڑھا لکھا تھا کہ سمن وارنٹ ٹو ہوم ڈائریکٹڈ، پروف آف سروس، مینرز آف ڈلیوری آف سمن وارنٹ، نوٹیفیکیشن آف سبسٹانس آف وارنٹ سمن، سیکیورٹی، شورٹی آف اپیرنس اینڈ اٹس پروف. اب 5ویں کالم کے اندر ہم جو ہے یہ ڈسکس کرنے لگے ہیں سیکشن 69 کے لیے. بی سروڈ پرسنلی بائی دا ٹینڈرنگ ون ڈپلیکیٹ سمن ہو شیل سائن اینڈ ریسیٹ آن دا بیک آف ادر ڈپلیکیٹ. His signature would be proof of his service. Next, اسی میں in case of corporation and other corporated bodies through post to be the chief officer, manager of the corporation in Pakistan and the concerned manager, etc. Served the summon to person to whom against issued and sent the letter to the court. The service deemed to have been affected when letter arrived. اگر آپ سیکشن 69 کی ورڈنگ دیکھیں گے تو آپ کو یہی 5 چیزیں اس میں ملیں گی جو میں آپ کی آسانی کے لیے 5 کیٹیگریز کے اندر ان کو ڈیوائڈ کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر ہمارے پاس آتا ہے جی سیکشن 70. اب سیکشن 70 کے اندر کیا ہے؟ سروس وین پرسن سمن کین ناٹ بی فاؤنڈ. جس کو آپ نے سروس کرنی ہے وہ آپ کو مل ہی نہیں رہا تو پھر کیا ہوگا؟ سیکشن 70. اب اس میں ایشوئنگ کورٹ کون سی ہوگی؟ اب ایشوئنگ کورٹس ہمارے پاس یہاں پر ہم کیا کریں گے، وہ کنسرنڈ کورٹ ہوگی. اس کے بعد نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس سمن اینڈ پروسیجر. وہ کیا ہوگا؟ سمن شیل بی ان رائٹنگ اینڈ ڈپلیکیٹ سائنڈ اینڈ سیلڈ بائی دا پریزائڈنگ آفیسر آف سچ کورٹ آن فارم 1 شیڈول 5. اب کس کے ذریعے سرو کیے جائیں گے؟ اب یہ پولیس آفیسر کے ذریعے سرو کیے جائیں گے. اب 70 میں جو یہ والا پورشن ہے سمن ٹو ہوم ڈلیور پروف، یہ چیزیں جو ہیں اس کے متعلق میں پڑھنے لگا ہوں، وہ آپ سن لیں. تھرو اڈلٹ میل ممبر آف فیملی آف دا پرسن، سائن آف دا اڈلٹ میل ممبر آن دا ادر ڈپلیکیٹ اینڈ دا سیم وڈ بی اے پروف آف سروس آف دا پرسن اکیوز ریکوائرڈ. اب یہاں پر دیکھیں کہ اگر آپ نے سیکشن 70 کے تحت اگر پرسن نہیں مل رہا ہے، کوئی ایڈلٹ میل ممبر فیملی مل جاتا ہے، اس کو دے دیتے ہیں اور وہ آگے ڈپلیکیٹ جو ہوتا ہے اس پر سائن وغیرہ کر دیتا ہے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ سروس جو ہے یہ ہو چکی ہے. فیمیل کو نہیں سرو کرنا، ایڈلٹ میل ممبر کا ورڈ ہے. اس کے بعد دیکھیں یہ بڑا ایک آسان سا پورشن ہے. اگر آپ ان 5 چیزوں کو لے کے چلیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی جو مشکل ہے وہ پیش آئے. اور لیکچر جو ہے وہ آپ سارا دھیان سے سنیں، آگے ہم مزید آپ کو جو ہے وہ بہتر چیزیں بتانے لگے ہیں. تو چلتے ہیں جی سیکشن 71 پہ. سیکشن 71 کیا کہتا ہے؟ پروسیجر وین سروس کین ناٹ بی افیکٹڈ ایز بیفور پرووائڈڈ. اب ایز بیفور پرووائڈڈ کیا تھا؟ اب 71 سے پہلے سب سے پہلے تو جو پرسنلی ہے اس کو دیں، اس کے بعد اڈلٹ میل ممبر کو دیں. اگر وہ نہیں ہو سکتا تو پھر اس کے بعد ہوگا کیا، یہ آگے جا کے ہم ڈسکس کرتے ہیں. اس میں ایشوئنگ کورٹ کون سی ہوگی جو 2nd نمبر پر ہے؟ وہی کنسرنڈ کورٹ. اس کے بعد یہ کہ سمن شیل بی ان رائٹنگ ڈپلیکیٹ، اور اس کے بعد
सील्ड बाय द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो जो चीज़ है। उसके बाद बाय होम सर्व्ड, चौथे की बात करें तो पुलिस ऑफिसर है। अब इसमें हम डिस्कस करते हैं कि क्या होगा प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी अफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। अब यहाँ पर होगा अफिक्सेशन, अफिक्सेशन ऑफ समवन ऑन conspicuous part of the house where person ordinarily reside. A fixation of someone would be proof of affecting of service. अब उसके घर के किसी नुमायां जगह पर जो है वो समन फिक्स कर दिया जाएगा, और अगर फिक्स कर दिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि सर्विस जो है वो हो चुकी है। उसके बाद हम चलते हैं सेक्शन 72 पे कि सेक्शन 72 क्या कहता है। सर्विस ऑन सर्वेंट ऑफ स्टेट और स्टैट्यूटरी बॉडी और अ कंपनी, उसके लिए भी वही चीज़ें जो हम पढ़ के आए हैं कि कौन सी कंसर्न कोर्ट जो है वो इशू करेगी। उसके बाद साइंड सील्ड वाला जो पोर्शन मैं आपको बता चुका हूँ वो होगा। उसके बाद पुलिस ऑफिसर के जरिए होगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लास्ट वाला पोर्शन है, इसके मुताबिक क्या होगा कि वो इफेक्टिव कैसे सर्विस होगी। टू द हेड ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडी और अ कंपनी द हेड कॉज द समन टू बी सर्व्ड इन द मैनर अंडर सेक्शन 69 and return it with the endorsement. The signature of the person required or head of endorsement shall be evidence of due service. देखिए अगर वो जो हेड होगा, जो हमने इसमें चीज़ पढ़ी है, अगर वो वहाँ पर साइन कर देता है तो इसका मतलब ये है कि वो जो सर्विस है वो इस पोर्शन के मुताबिक हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास आता है सेक्शन 73, सर्विस ऑफ समन आउटसाइड लोकल लिमिट्स। लोकल लिमिट्स में कैसे जो है वो किया जाएगा। अब इसके लिए बड़ा सिंपल सा प्रिंसिपल है। वो 5 चीज़ें तो हमने चलो देखेंगे, किस इशूइंग कोर्ट होगी, वो जो कंसर्न कोर्ट है। उसके बाद जो प्रोसीजर है उसके अंदर वो साइंड सील्ड वाली, और यहाँ पर एक ये है कि जो टू हुम बाय हुम सर्व्ड, इसमें आ जाएगा वो पुलिस ऑफिसर। अब यहाँ पर ये कि अगर आप जो सर्विस ऑफ समन है आउटसाइड लोकल लिमिट्स हैं तो फिर किसके नाम भेजे जाएंगे। याद रखिएगा उस पोर्शन में जो है ये जो वाला पोर्शन है बाय होम सर्व्ड, यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल किया गया है टू द मजिस्ट्रेट ऑफ द एरिया वेयर पर्सन रिजाइड। अगर लोकल लिमिट्स में नहीं है तो जिस एरिया में वो है वहाँ का जो कंसर्न लोकल एरिया मजिस्ट्रेट होगा उसको जो है वो समन भेजेंगे, और वो उनको ऐसी जो सर्विस करवाएगा कि जैसे उसकी अपनी कोर्ट से है। नेक्स्ट सेक्शन 74, प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। अब इस पोर्शन को जो सेक्शन 74 है इसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें वही चीज़ें आ जाएंगी जो ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं कि इशूइंग कोर्ट कंसर्न कोर्ट होगी, उसके बाद प्रोसीजर साइंड सील्ड वाला, उसके बाद बाय होम सर्व्ड पुलिस ऑफिसर। अब इस वाले पोर्शन की अब हम बात करने लगे हैं जो 5वें, द कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट टू हुम समन वाज इशूड सर्व्ड अ समन and in case of non-compliance the person who was deputed on the process submitting his affidavit regarding process before the said magistrate, the magistrate to whom summon were returned the duplicate summon to the issuing court and his endorsement and affidavit would be a proof of service। यानी उसका जो affidavit है वो proof of service होगा। तो यहाँ पर जो है हमारा जो कंपेल टू अपीयरेंस ऑफ समन वाला पोर्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद अब हम आपसे डिस्कस करने लगे आगे वारंट का पोर्शन कि वो कैसे है। उसके मतलब हम आपको बहुत सारी अहम चीज़ें बताएंगे। ये लेक्चर आप साथ साथ जो है नोट करते जाएं तो वो बहुत अच्छी बात है, ताकि ये आपका जो है रिकॉर्ड भी बन जाए और आपको याद भी हो। अब हम आपसे बहुत ही अहम पोर्शन डिस्कस करने लगे हैं, वो है वारंट का। वारंट के लिए फिर आपने ये 5 चीज़ें जो हैं वो नोट कर ली होंगी, सेक्शन, इशूइंग कोर्ट, समन, वारंट। अब यहाँ पर क्योंकि ये वारंट का पोर्शन है, W स्टैंड्स फॉर वारंट प्रोसीजर। उसके बाद वारंट बाय होम सर्व्ड, वारंट टू होम डिलीवर्ड, प्रूफ ऑफ सर्विस, मैनर्स ऑफ डिलीवरी ऑफ वारंट, नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट, सिक्योरिटी, श्योरिटी ऑफ अपीयरेंस एंड इट्स प्रूफ। ये चीज़ें अब हम वारंट के पोर्शन में डिस्कस करेंगे। देखें इन पोर्शन का जो जानना है वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और ये अगर साथ साथ में बार बार आपको कह रहा हूँ कि अगर नोट कर लें तो ये आपके लिए आसानी रहेगी। तो चलते हैं जी, डिस्कस करते हैं सेक्शन 75 से लेके। अब सेक्शन 75 क्या है? बेशक आप सेक्शन पढ़ लें, साथ साथ जो है वो वीडियो सुन लें, तो इसके लिए आपको जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी भी रहेगी आपके लिए, स्पेशली क्योंकि ये कोर्ट्स करती हैं। तो कोर्ट्स में
جو ہے سمن وارنٹ کا جو پروسیجر ہے، یہ ججز کو بھی جو ہے وہ مکمل طور پر آنا چاہیے، وکلاء کو بھی آنا چاہیے، لاء کا پتہ ہونا چاہیے. دیکھیں اگنورینس آف لاء جو ہے از نو ایکسکیوز ہے. تو اسی پورشن کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. آگے مزید جو ہے وہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف. اب سیکشن 75 کیا کہتا ہے؟ فارم آف وارنٹ آف اریسٹ، کنٹیننس آف وارنٹ آف اریسٹ، ایوری وارنٹ ایشوڈ بائی اے کورٹ انڈر دس کوڈ. اب ایشوئنگ کورٹ کون سی ہوگی اس میں؟ کنسرنڈ کورٹ ٹو ہوم پرسن آر اکیوز ریکوائرڈ. اس کے بعد وارنٹ اینڈ پروسیجر کیا ہوگا؟ اٹ شیل بی ان رائٹنگ ڈپلیکیٹ سائنڈ اینڈ شیل بیئر سیل آف دا کورٹ آن فارم 2 آف شیڈول 5. اب یہ تو تھا ہمارا سیکشن 75. اب چلتے ہیں ہم سیکشن 76 پہ. سیکشن 76 میں کیا چیز ہے جی؟ کورٹ میں ڈائریکٹ سیکیورٹی ٹو بی ٹیکن. اس کے بعد ریکگنیزنس ٹو بی فارورڈڈ. اس کے بعد دا پرسن ریکوائرڈ اینڈ ہز شورٹی وڈ بی باؤنڈ ٹو اٹینڈ دا کورٹ آن اے ٹائم وچ دے اٹینڈ بفور دا کورٹ. اب اس میں ایشوئنگ کورٹ کون سی ہوگی؟ کنسرنڈ کورٹ ہوگی. اس کے بعد اٹ شیل بی ان رائٹنگ ڈپلیکیٹ سائنڈ اینڈ سیل. اس کے بعد فارم 2 ہوگا شیڈول 5 کا. اب جو ہے وہ کون سرو کرے گا، کون ڈائریکٹ کرتا ہے، سروڈ اور ڈائریکٹ کس کے ذریعے ہوتے ہیں؟ تو وہ یاد رکھیے گا ٹو پولیس آفیسر. اب اس میں کیا ہے؟ یہ والا پورشن جو ہم نے آپ کو بتایا تھا، اس میں پروف اس چیز کا کیا ہوگا؟ دا پرسن اریسٹڈ فرنسڈ شورٹی فار ہز اٹینڈنس. آگے ہے جی اس میں سیکیورٹی ٹیکن سینڈ ٹو دا کورٹ. جو سیکیورٹی لی جائے گی وہ کورٹ کو بھیجی جائے گی. اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس سیکشن 77. اب یہ بڑا سمپل سا سیکشن ہے لیکن بہت ڈیپ سیکشن ہے. سیکشن 77 وارنٹس ٹو ہوم ڈائریکٹڈ، وارنٹس ٹو سیورل پرسن. اب اس میں ایشوئنگ کورٹ کون سی ہوگی؟ وہی کنسرنڈ کورٹ جس کو اکیوز پرسن جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے. اب اس میں پروسیجر کیا ہوگا؟ وہ ہے اٹ شیل بی ان رائٹنگ سیل، وہ جو چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوا ہوں. اس کے بعد کس کے ذریعے سرو کیا جاتا ہے؟ ٹو پولیس آفیسر آر دا کورٹ ڈائریکٹڈ اینی ادر پرسنز ویئر امیڈیٹ ایگزیکیوشن از نیسسری. یعنی پولیس والوں کو بھیجا سکتا ہے اور کسی اور شخص کو بھی دیا جا سکتا ہے جہاں پر امیڈیٹ پریزنس جو ہے وہ ریکوائر ہو. اب یہ تھا ہمارا سیکشن 77. اب 77 کے اندر ہمیں ایک بہت اہم چیز کا پتہ چلا کہ یہ صرف پولیس آفیسر نہیں، کورٹ کسی اور شخص کو بھی چاہتی ہے تو وہ اس کو بھی جو وارنٹ جو ہے وہ دے کے بھیج سکتے کہ اس کو ایگزیکیوٹ کروایا جائے. نیکسٹ ہے جی 78. اب 78 کے اندر ایشوئنگ کورٹ کون سی ہوگی؟ وہ مجسٹریٹ آف فرسٹ کلاس ہوگا. اس کے بعد پھر وہی باتیں آ گئی اس کے اندر کہ ان رائٹنگ ہونا چاہیے ڈپلیکیٹ سائنڈ اینڈ شیل بیئر سیل آف دا کورٹ آن فارم 2 آف شیڈول 5. اس کے بعد اس میں ہے یہ کس کو دیا جاتا ہے؟ ٹو لینڈ ہولڈرز ایٹسٹرا. اب اس میں تو یہ والا پورشن پھر آتا ہے. لینڈ ہولڈرز اینڈ فارمرز ایٹسٹرا اکنالجڈ ان writing the receipt of the warrant or enters on his land or from under his charge on arrest of a required person, accused, landholders, etc. shall be made over to the police, who shall cause him to be taken before a magistrate unless security is taken under section 76 CRPC. اب اس میں جو ہم نے دیکھا کہ دیکھیں جو ہم نے آپ کو یہاں پر اس پورشن کے اندر کچھ ایک مجسٹریٹ فرسٹ کلاس کا ذکر کیا تھا کہ صرف اور صرف مجسٹریٹ جو فرسٹ کلاس کی کورٹ ہے وہ اس سیکشن کے تحت صرف اور صرف جو ہے وہ جو ہے ایشوئنگ کورٹ ہو سکتی ہے اور کوئی کورٹ کا ذکر یہاں پر نہیں ہے. اس میں اور یہ کہ جو لینڈ ہولڈر جو ہیں فارمرز جو ہیں ان کا میں نے آپ کو بتایا. اس کے بعد ہم چلتے ہیں سیکشن 79 پر. وارنٹس ڈائریکٹڈ ٹو پولیس آفیسر. The in charge of the police station make entry in register number 5, register of receipt and dispatch. اب یہ یاد رکھے گا کہ انٹری کہاں پر ہوگی؟ سیکشن 79 کے تحت رجسٹر نمبر 5 پر. کون سی ایشوئنگ کورٹ ہوگی؟ کنسرنڈ کورٹ. آگے وہی سائنڈ سیل والا پورشن جو ہے آتا ہے. اس کے بعد نیکسٹ کہ وارنٹس بائی پولیس آفیسر. اے پولیس آفیسر ناٹ بلو دا رینک آف ASI کمپیٹنٹ ٹو ایگزیکیوٹ وارنٹ. یاد رکھیے گا کہ ASI سے اس کا رینک جو ہے وہ کم نہیں ہونا چاہیے.
آگے ہے جی یہ والا پورشن جب ہم بات کرتے ہیں ٹو ڈیلیور پروف سروس، اس میں کیا آئے گا جی؟ اس میں یہ پولیس آفیسر ہمسیلف ایگزیکیوٹ اور انٹرسٹ ٹو ادر آفیسر فار اٹس ایگزیکیوشن ود انڈورسمنٹ، خود بھی کر سکتا ہے یا کسی دوسرے پولیس آفیسر کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کو جو ہے ایگزیکیوٹ کیا جائے۔ پھر آتا ہے ہمارے پاس سیکشن 80 نوٹیفیکیشن آف سبسٹنس آف وارنٹ، پھر آتا ہے جو ایشنگ کوڈ کون سی ہوگی، کنسرنٹ کوڈ ہوگی، اس کے بعد پروسیجر کیا ہوگا جو اوپر سیم تھا جو سائنڈ سیلڈ والا تھا، اس کے بعد نیکسٹ ہے جی وارنٹ بائی پولیس آفیسر، اور پولیس آفیسر جو ہے وہ ایس آئی کے رینک سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اس میں یہ والے پورشن 80 میں ہم بات کرتے ہیں پولیس آفیسر آر ادر پرسن شیل نوٹیفائی دا سبسٹانس اینڈ اف ریکوائرڈ ٹو شو ہم۔ نیکسٹ آتا ہے ہمارے پاس 81 پرسن اریسٹڈ ٹو براٹ بفور کورٹ وداؤٹ ڈیلے۔ اب یہاں پر کنسرنٹ کورٹ کا ورڈ آ جائے گا، یہ دوسرا پورشن ہے۔ اس کے بعد پروسیجر کیا اڈاپٹ کیا جاتا ہے، وہی سائن سیل والا جو میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں۔ اس کے بعد فارورڈ ٹو دا مجسٹریٹ اور ڈسٹرکٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس تھرو پوسٹ اور ادروائز۔ دا مجسٹریٹ اور اب یہاں والے پورشن کی ہم بات کریں، دا مجسٹریٹ اور ڈسٹرکٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ود انڈورسمنٹ ریٹرن ٹو دا کوڈ وچ ایشوڈ۔ اب نیکسٹ آتا ہے ہمارے پاس سیکشن 84 وارنٹ ڈائریکٹڈ ٹو پولیس آفیسر فار ایگزیکیوشن آؤٹ سائڈ جورسڈکشن، آؤٹ سائڈ جورسڈکشن ہو تو پھر کنسرنٹ کوڈ بھیجے گی، اس کے بعد پروسیجر کیا اڈاپٹ کیا جاتا ہے، وہی سائنڈ اور سیلڈ والا، اس کے بعد پولیس آفیسر کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اب 84 میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، یہ بہت اہم کلاز ہے جی۔ 84 کے اندر پولیس آفیسر ٹو ہوم اٹ ڈیلیورڈ he take it for endorsement either to magistrate or to police officer not below the rank of officer in charge of police station within the local limits of whose jurisdiction the warrant is to be executed. In case of delay, police officer to whom it is given for execution himself executed, such magistrate or police officer shall endorse his name and execute it. اب یہ تھا ہمارے پاس سیکشن 84۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی سیکشن 85 پر۔ 85 کیا ہے؟ پروسیجر آن اریسٹ آف پرسن اگینسٹ ہوم وارنٹ ایشوڈ، کیا پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے؟ اب 85 کے اندر جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ان کیس آف وارنٹ آف اریسٹ is executed outside the district, the person arrested, and if the court which issued the warrant is away from 20 miles from the place of arrest, the person arrested produced before the magistrate or district superintendent of police unless security is given under section 76 CRPC۔ پھر آتا ہے ہمارے پاس نیکسٹ سیکشن جو ہے 86 ہے، procedure by magistrate before whom person arrested is brought. This section also deal with transitory remand۔ اور یہ جب میں نے آپ کو ریمانڈ کا جو ہے وہ لیکچر دیا تھا یوٹیوب پر، تو وہاں پر میں نے اس کو بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا، وہ بھی آپ جو ہے ضرور دیکھیے گا۔ اب دیکھیے یہاں پر جب میری یہ ویڈیو اینڈ ہونے لگے گی تو میں ساتھ میں آپ کو جو ہے لنک بھی دے دوں گا ریمانڈ سے ریلیٹڈ، وہ بھی آپ جو ہے وہ ضرور اس پر کلک کیجیے گا اور وہ سنیے گا۔ اب سیکشن 86 کیا ہے؟ Such magistrate or district superintendent of police directed his removal to the concerned court, provided if offence is bailable then magistrate of آگے ہے جس ساتھ district superintendent of police release him on bail and give security under section 76 if issuing court pass any order regarding submission of surety. In case of non-bailable offence and no direction under section 76 CRPC on the warrant, the session judge of the division in which the person is arrested, subject to provision of section 497 CRPC, release him on interim bail. Nothing in this section shall be deemed to prevent a police officer from taking security under section 76 CRPC. The superintendent of police or magistrate got surety on the form number 3 bond and bail bond after arrest under a warrant. اب اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سیکشن 86A procedure for removal in custody to tribal areas. In case of arrest in the tribal areas, the person arrested be produced before the concerned magistrate
in whose jurisdiction the arrest was made, and such magistrate shall hear the case in the same manner and have the same jurisdiction and powers as nearly as may be, including the power to order the production of evidence as if the person arrested or charged with an offence committed within the jurisdiction of such magistrate, and such magistrate shall direct the removal of the arrested person in custody if he is satisfied that the evidence produced before him raises a strong probable presumption that the person arrested committed the offence mentioned in the warrant. اب یہ ایک ہمارا جو پورشن ہے یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں. اب ہم آپ سے بہت ہی اہم پورشن جو ہے وہ آپ کو بتانے لگے ہیں. یاد رکھیے گا کہ یہ پورشن میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. اگر آپ نے جو پیچھے سارے جو ورڈز میں نے بولے ہیں, جو میں سیکشن آپ سے ڈسکس کرتا آیا ہوں, وہ آپ نے اگر لکھے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ نے نوٹس بنائے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے. لیکن یہ ورڈز جو ہیں آپ کو سمجھ تب ہی آئیں گے جب آپ نے سارا جو لیکچر ہے پیچھے سے سنا ہوا ہوگا. تو میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو. جب عدالت کی طرف سے سیکشن 68 سے لے کر 74 تک سمن جاری کیا جاتا ہے, تو اگر اس پر تعمیل نہ ہوئی ہو تو تعمیل کنندہ یا پولیس افیسر سمن کی پشت پر اپنی رپورٹ تحریر کرتا ہے کہ اس نے ملزم یا گواہ کی تعمیل کروانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے, تاہم ملزم اپنی رہائش پر دستیاب نہ ہوا. تاہم سمن کی ایک نقل اس کے گھر کی نمایاں جگہ پر چسپاں کر دی ہے. جو آپ کو فکسیشن والا جو سیکشن ہے وہ میں نے پڑھ کے بھی سنایا تھا. جس پر عدالت چاہے تو اس رپورٹ کی روشنی میں وارنٹ جاری کرنے کا حکم جاری کرتی ہے یا اس کا بیان قلم بند کر کے وارنٹ جاری کرتی ہے, جس کا ضابطہ دفعہ 75 سے لے کر 86 تک ہے میں دیا گیا ہے. عدالت اپنی ثواب دید پر قابل ضمانت یا ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر سکتی ہے, اور دفعہ 76 کے تحت عدالت وارنٹ میں بھی یہ بات تحریر کر دیتی ہے کہ اگر ملزم یا گواہ جس کو طلب کیا گیا ہے وہ اگر ضمانت دے دے اور اپنے آپ کو بند کر دے کہ وہ مقررہ تاریخ پر عدالت میں حاضر آ جائے گا, تو ایسی صورت میں پولیس افیسر یا عدالت جس کے نام وارنٹ برائے تعمیل جاری کیا گیا تھا وہ گرفتار شدہ شخص کو وارنٹ جاری کرنے والی عدالت کے حکم کی روشنی میں متعلقہ یا ضمانت نامہ لے کر پابند کر کے چھوڑ دیتی ہے. اگر ملزم یا گواہ کی تعمیل نہ ہو سکے تو پولیس افیسر یا عدالت لینڈ ہولڈر وارنٹ کی پشت پر اپنی تحریر کرتے ہیں کہ تعمیل نہ ہوئی ہے اور ملزم جو ہے وہ رپوش ہے جس کی گرفتاری آسان طریقہ سے ہونا ناممکن ہے, اور عدالت اس کی گرفتاری کے لیے اشتہار جاری کرنے اور ملزم یا گواہ کی جداد کرکی کی بابت حکم دے. عدالت تمام حالات و واقعات اور اس بابت شہادت قلم بند کرنے اور تسلی کرنے کے بعد اشتہار دفعہ 87 ضابطہ فوجداری اور وارنٹ بابت کرکی جداد زیر دفعہ 88 ضابطہ فوجداری حکم جاری کرتی ہے, اور تعمیل کے لیے شیڈول 5 کے فارم نمبر 4 تا 6 کی روشنی میں اشتہار وارنٹ کرکی جداد جاری کرتی ہے. یہ ورڈز جو میں نے بولے ہیں ان کو لکھ لیجیے گا, کیونکہ لیکچر جو ہے وہ ہمارا کافی جو ہے وہ لینگتھی بھی ہو گیا, لیکن وجہ یہ کہ یہ جو اس کے اندر ورڈز ہیں, یہ جو فارم میں نے آپ سے بولے ہیں, جو میں نے آپ سے سیکشن بولے ہیں, ان کو ایک دفعہ ریڈ بھی کیجیے گا. اب آگے پولیس فرنش رپورٹ ریگارڈنگ دا پروسیس ایشوڈ آن دا وارنٹس ان کیس آف نان کمپلائنس آف وارنٹ اینڈ نان اویلیبلٹی آف وٹنس اکیوز پرسن. پولیس پریڈ فار ایشوئنس آف proclamation for the arrest of the accused witness person. After perusing the police report on the warrant and recording the statement of concerned police officials, taking evidence, and after satisfaction that any person against whom warrant was issued has absconded, is concealing himself so that such warrant cannot be executed, the court publish a warrant proclamation requiring the person accused witness required to appear at a specific place at specific time not less than 30 days from the publishing of such proclamation. The proclamation requiring the appearance of a person of accused witness person be issued for its publication on form 4 schedule 5. اب وہ جو شیڈول جو ہے 5 ہے
اس کا فارم 4 آپ نے ضرور دیکھنا ہے, وہاں سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ ہوتا کیا ہے. اینڈ کورٹ ایشوڈ اے پروکلیمیشن requiring the attendance of witness accused person on Form 5, Schedule 5 CRPC for its publication and sent to the in charge of the police station concerned for its publication in public. Its affixation and issued 3 copies, one for publication at the conspicuous place of residence, homestead of accused, and the other for affixation for publication purpose at the conspicuous place of courthouse. The police officer returned the 3rd copy of the proclamation to court with his endorsement regarding publication, date and time of publication. اب اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے آپ سے پروٹوکولز فار پبلیکیشن آف پروکلیمیشن. اب اس کے اندر 3 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا, وہ بہت اہم ہوں گی, ایسا سے پڑھ کے آپ کو سناؤں گا تاکہ آپ جو ہے وہ لکھ بھی لیں. It shall publicly read in some conspicuous place of the town or village in which such person ordinarily resides. Second, it shall be affixed to some conspicuous part of the house or homestead in which such person ordinarily reside, or to some conspicuous place of such town or village. اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ a copy thereof shall be affixed to some conspicuous part of the courthouse. آگے the court on completion of above procedure and passing of 30 days time from its publication pinned down a statement in writing of a police officer person to whom proclamation was delivered for execution, and in short proclamation was published on a specified date, shall be conclusive evidence, and requirements of this section have been compiled with, and proclamation was published on such day. The court, after recording of the statement of the police officer who had published the proclamation on oath and declared the accused person as proclaimed offender, and directed the in charge of the police station where accused ordinarily reside to make entry of proclaimed offender in register number 4 of police station. The in charge of police station shall also make entry in the register number 10, surveillance register of police station. آگے ہے جی attachment of property. The court issuing proclamation under section 87 CRPC may at any time order attachment of property movable or immovable belonging to accused, witness or person. The modes regarding attachment and other procedure has been provided under section 88 CRPC, section 89 CRPC about the restoration of attached property. آگے ہے جی پارٹ ڈی ادر رولز ریگارڈنگ پروسیس کیا ہوں گے جی, وہ ہیں ایشو آف وارنٹ ان لیو اور ان ایڈیشن ٹو سمن. اے کورٹ میں a case which it is empowered by this court to issue a summon for the appearance of any person, issue after recording of reason, issue a warrant for his arrest where the court reason to believe that the person will abscond or will not obey the summon. The court also issue warrant instead of summon where it is provided that summon were personally served upon the person accused, witness who failed to appear. In the light of law laid down under section 90 CRPC, and court issued warrant in the first instance to bring up a person in 5(7) schedule 5 of CRPC. اب اس میں آپ نے سیکشن 90 جو ہے وہ ذرا غور سے دیکھیے گا, سیکشن 90 کو پھر اس کے یہ ورڈز جو ہیں وہ آپ ساتھ ملا کے پڑھیے گا تو آپ کا بیسک کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. پاور ٹو ٹیک بانڈ فار اپیرنس, یہ سیکشن 91 CRPC ہے, بڑا اہم سیکشن ہے. When any person for whose appearance or arrest the officer presiding in any court is empowered to issue a summon or warrant is present in such court, such officer may require such person to execute a bond with or without surety for his appearance in such court. Arrest of breach of bond for appearance, section 92 ہے جو breach ہے اس کے متعلق ہے. When any person who is bound by any bond to appear before the court does not so appear, the court may issue a warrant directing that such person be arrested and produced before him. اب اس کے لیے کچھ 3 آپ کے پاس سیکشن ہے جو میں آپ سے ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں, وہ بھی آپ نے ساتھ ریڈ ضرور کرنے ہیں. سیکشن 93A deals with sending of someone for service outside Pakistan.
Section 93B deals with sending of warrant for execution outside Pakistan. Section 93C deals with service and execution in Pakistan of a process received from outside Pakistan. A portion special rules regarding process issued for service or execution outside Pakistan and process received from outside Pakistan for service or execution within Pakistan. Section 93A deals with sending of summon for service outside Pakistan, جو میں آپ کو ابھی تینوں بتا کے آیا تھا. Section 93B deals with sending of warrant for service outside Pakistan. The summon warrant shall be executed at any place outside Pakistan within the local limits of jurisdiction of a court established or continued by the authority of the central government in exercise of its foreign jurisdiction. It may send such warrant by post and otherwise to the presiding officer of the court to be executed. Section 93C deal with the service and execution in Pakistan of process received from outside Pakistan by the foreign court established outside Pakistan by the authority or the central government. اب یہ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے کمپیل ٹو اپیئرنس، اس کو میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ سے ڈسکس کیا ہے. اس کو دھیان سے سنیے گا اور اس کی کوشش کیجیے گا کہ اس کے نوٹس بنائیں، آپ اپنے پوائنٹس بنائیں. اگر یہ سارے کے سارا لیکچر آپ سن لیں گے تو آپ کا یہ پورشن کلیئر ہو جائے گا، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم ہو. لیکن یاد رکھیے گا ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے یہ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا. اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.